ابھی ان روایات پر بات نہیں ہوئی کہ امام نے کبھی ابو ہارون مکفوف سے کہا کہ میرے جد کا مرثیہ پڑھو، اور جب انہوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو تھوڑا سا تأمل سے پڑھ رہے تھے کہ امام سامنے بیٹھے ہیں، کیسے کھل کے پڑھیں؟ امام نے کہا نا، ویسے پڑھو جیسے قبر حسین پہ پڑھتے ہو، ویسے ہی بآواز بلند پڑھو، ویسے ہی پوری طرح سے کھل کے پڑھو۔ کبھی امام اپنے کسی صحابی کو کہیں کہ تم ممبر پر جاؤ، میرے جد کا نوحہ پڑھو، اور کبھی امام مفضل سے یہ کہیں، کتاب الہدایۃ الکبریٰ میں حدیث موجود ہے کہ مفضل لا یوم کا محنتنا بکربلا، ہمارے غموں میں کوئی دن کربلا جیسا نہیں ہے، الا یوم السقیفہ۔ امام نے فرمایا کوئی دن کربلا کے مصائب جیسا نہیں ہے لیکن سوائے فاطمہ زہرا کے مصائب کے۔ امام نے کہا ورفس و محسن کا شہید ہو جانا شکم مادر میں، اور سیدہ کے در کا جلایا جانا، اور غصب خلافت علی بن ابی طالب علیہ السلام اعظم من، ہم پر کربلا سے زیادہ سخت ہے، لأنہ اصل یوم العذاب، اس لیے کہ ہر مصیبت اہل بیت پر وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اگر امام صادق علیہ السلام کا دسترخوان نہ ہو تو ہم تک مصائب امام حسین نہ پہنچے، اگر امام صادق علیہ السلام کا وجود اثر نہ ہو تو ہم پر امام حسین السلام پر رونا ہمیں کیسا ہے، یہ ہمیں نہ ہے سلیقہ۔ یہ سلیقہ سکھلایا۔ ابو بصیر کو کہا کہ تم رو تو رہے ہو لیکن بآواز بلند کیوں نہیں روتے؟ کہا مولا میں رو رہا ہوں، میرا رومال تر ہے، کہ جیسے ہماری دادی فاطمہ زہرا چیخ کے روتی ہیں اور فریاد کر کے روتی ہیں، ویسے کیوں نہیں رو رہے؟ کبھی فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ دنیا نے میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بڑا ظلم کیا، لیکن قیامت میں تم میری دادی کا جلال دیکھو گے۔ آئے آئے آئے، جب میری دادی فاطمہ زہرا تشریف لائیں گی تو 1000 نوری مخلوق ان کے داہنی طرف اور 1000 نوری مخلوق ان کے بائیں طرف، اور جبریل ان کے نور کے ناقے کی مہار کو تھام کر آئیں گے، اور رسول اللہ آگے بڑھیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اے سیدہ آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آج رحمت سے کام لیجئے گا امت پر۔ اور آواز آئے گی یا اہل العالم غضوا ابصارکم، اے اہل محشر جھکاؤ اپنی نظریں اور بند کر دو اپنی آنکھیں، اس لیے کہ رسول کی بیٹی حتی تجوز فاطمہ، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا گزر جائیں یہاں سے۔ اور بی بی اپنے محبوں کو ایسے جدا کریں گی کہ جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں کو فاسد دانوں سے جدا کرتا ہے۔ یہ صادق علیہ محمد نے سمجھایا۔ امام صادق نے ایک مقام پر فرمایا کہ خدا اس پر رحمت نازل نہ کرے جو اس بات کو سنے اور اس کا دل مغموم نہ ہو۔ اب میں سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ کہا امام صادق علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن جس قتل کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا وہ فاطمہ زہرا کے فرزند محسن ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ کبھی امام عاشور کے دن کربلا پہنچے تو راوی یہ کہے کہ اپنے آپ کو گرا دے قبر حسین پر اور اپنے رخساروں کو ملتے رہیں قبر امام حسین علیہ السلام پر، اور پھر زیارت وارثہ پڑھیں السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ اور پھر امام فرمائیں کہ جب تم قبر حسین کی زیارت کر چکو تو پھر آؤ شش گوشے کے پاس قریب میں پائنتی حسین کے فرزند علی بن حسین کی زیارت پڑھو اور کہو کہ السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المومنین، السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم۔ اور پھر آؤ شہیدان کربلا کی قبر پر اور کھڑے ہو۔ یہ امام صادق کی تعلیم کرتا ہے کہ یوں کہو کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ امام ایک ایک کر کے زیارت سمجھائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جب تم شہیدان کربلا کی زیارت پڑھ لو تو چلے نہ جانا، اب چلو فرات کے کنارے میرے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی قبر پر۔ امام علیہ السلام احترام سے کھڑے ہوتے تھے قبر عباس پر اور کہتے تھے سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین و شہداء و صدیقین۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام کے گھر کو جلایا گیا، امام کو زہر دیا گیا، بڑے مصائب امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ امام کی نظروں کے سامنے سید زادوں کو دیواروں میں چنوایا گیا، پورے محل پوری بستیاں بنی سادات کے خون سے، جتنے سادات یہاں تشریف فرمائیں۔ کیا ظلم ہو گیا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک ماں بہت فکر مند تھی اپنے بچے کے لیے کہ اس لیے منصور دوانقی کے سپاہی اسے لے کر گئے تھے اور اس بچے کا پتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ دیکھا کہ رات کو دخل الباب ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ برقعے میں ایک بی بی موجود ہیں، اس کے بچے کو دے کر جا رہی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کون سی بی بی ہیں؟
کہا میں وہی بیوی ہوں کہ جس کے بچے کا تو ماتم کرتی ہے۔ کبھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ کرامت دکھلائی، لیکن حالات کی مشیت یہ تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحت، امتحان یہ تھا کہ کتنے اور سادات دیواروں میں چنوا دیے گئے۔ امام علیہ السلام کا جب گھر جل گیا تو ان کا سارا اسباب جلا دیا گیا، تو امام علیہ السلام رات کا وقت تھا تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر آئے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، بعض اصحاب نے آ کر تعزیت پیش کرنا چاہی، تسلی دینا چاہی۔ اب یہ زبان حال ہے گویا امام نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ میں تو مرد ہو کر اپنے بچوں کو بچاتا رہا، میری پھوپھی زینب کبریٰ جب شام غریبہ خیمے جلتے رہے تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں چلی گئی، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئیں شام غریبہ، یہاں تک کہ شہزادی کو یہ پوچھنا پڑا کہ اے سید سجاد بیٹا جل کر مر جائے یا باہر چلے جائیں، اس لیے کہ سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، ایک سادہ سا فقہی مسئلہ کہ جان بچانا واجب ہے، یہ شہزادی زینب جو عالمہ غیر معلمہ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں مولا سید سجاد سے؟ شاید یہ وجہ ہو کہ بیٹا سجاد زینب کبھی بے چادر، بیٹا سجاد اگر تم کہو تو زینب جل کر مر جائے۔ جب میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، آپ حجاب کے ساتھ باہر نہ آئیں تو امام صادق کا دل دکھے گا، امام زین العابدین علیہ السلام کی دل کو تکلیف ہوگی۔ ایک روایت میں نے خود تو نہیں پڑھی لیکن میں نے خود میں اپنے استاد محترم سے سنی تھی کہ امام علیہ السلام سے ایک بوڑھے باپ نے پوچھا تھا کہ باپ کے لیے سب سے لذت بھرا موقع کون سا ہوتا ہے جب اس کا دل خوش ہو جائے؟ تو امام نے کہا کہ اس وقت جب وہ اپنے بیٹے کے قد و قامت کو دیکھ کے بیٹا اس کے برابر ہو چکا ہو۔ آئے 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 صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کہ جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کے قد و قامت کو چلنے پھرنے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ یہ وہ لذت ہے، یہ وہ خوشی ہے کہ جو کسی اور شے سے میسر نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اچھا مولا، باپ کے لیے سب سے مشکل سخت موقع کون سا ہوتا ہے؟ اس نے کہا امام کی آنکھوں سے آنسو تھے، امام نے کربلا کا رخ کیا، جواب نہیں دیا، فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ باپ کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہے جب بوڑھے باپ کے سامنے جوال کا لاشا ہو۔ میں بالکل آخری منزلوں پر آ گیا، بالکل آخری منزل پر میں آ گیا۔ امام صادق علیہ السلام کو یہ کھینچ کر لے گئے دربار میں منصور دوانقی۔ اس نے 3 مرتبہ امام پر تلوار چلانا چاہیے، پہلے سے طے کر کے بیٹھا تھا کہ میں جعفر صادق کو قتل کروں گا، تلوار چلانا چاہیے، لیکن خوف سے لرز جاتا تھا، تلوار چھوٹ جاتی تھی۔ کہا آپ تشریف لے جائیے، واپس چلے جائیے۔ تو بعد میں اس نے وزیروں سے پوچھا کہ آپ نے قتل کرنے کے لیے بلوایا تھا تو آپ کا ہاتھ کیوں کانپتا تھا؟ کہ جیسے ہی میں تلوار چلانا چاہتا تھا تو رسول اللہ کا چہرہ سامنے آتا تھا، رسول اللہ سامنے آ جاتے تھے اور میرا ہاتھ لرزنے لگتا تھا ان کی ہیبت سے، اور میرا ہاتھ اس سے تلوار چھوٹ جاتی تھی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، مشیت تو اللہ ہی جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، لیکن کربلا معلیٰ میں حسین ابن علی کے سینے پر شمر سوار تھا، 12 ضربتیں امام حسین علیہ السلام کو ماری گئیں۔ امام کو ایک دفعہ میں اختتام پر آ گیا، جو رو سکتے ہیں ایسے روئیں کہ جیسے امام صادق علیہ السلام چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر تم ہمارے لیے مرثیہ پڑھو گے تو 50 لوگ رو جائیں تو جنت واجب ہے ان پر۔ پھر فرمایا اگر 40 یعنی 40 لوگ رو جائیں تو ان پر جنت واجب ہے، و30 اور 30 لوگ رو جائیں، و20 اور 20 رو جائیں، و10 اور 10 رو جائیں۔ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ، اتنے مومنین تشریف فرما ہیں، کتنے مومنین ہیں ماشاءاللہ جو گریہ کر رہے ہیں، لیکن امام نے کہا من انشد فینا شعرا فابک واحدا، کوئی ایک بھی رو جائے، کوئی ایک بھی رو جائے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر امام نے کہا کوئی بھی نہ رو سکے لیکن پڑھنے والا یا صادق آل محمد ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائے۔ جنت البقیع میں آپ کا حرم مسمار ہے، وہاں پر کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، امام کا کوئی گنبد نہیں ہے، امام کی قبر پر کوئی روشنی نہیں ہے، یہاں چراغ بجھا دیے گئے لیکن کچھ تو روشنی ہے، امام صادق کی قبر پر کوئی روشنی نہیں ہے۔ آخری جملے پر میں آ گیا، امام صادق کو دربار میں جب بلایا گیا تو وہاں شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، شراب کی محفل لگی تھی اور منصور نے یہ کہا کہ شراب پیش کی جائے، نعوذ باللہ۔ جب امام کے سامنے شراب کا جام پیش کیا گیا تو امام جلال اور ہیبت سے اٹھے اور فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اس محفل میں رہے جہاں شراب تقسیم کی جا رہی ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور رسول اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر امام جلال کے عالم میں اٹھے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ امام کو روکے اور امام اس محفل سے باہر نکلے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے مولا، دربار میں بلایا تو گیا
لیکن جب شراب پیش کی گئی تو آپ جلال کے عالم میں اٹھے اور دربار سے باہر چلے گئے۔ میرا سلام ان پر جو دربار شام تک پہنچ گئے، جہاں ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، اور یزید شراب کے نشے میں پوچھتا تھا یہ بی بی کون سی ہے، یہ بی بی کون سی ہے، من ہذہ المتکبرہ، اور یہ متکبر بی بی کون سی ہے؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا آگے۔ امام صادق علیہ السلام کا جنازہ ہے کہ جو اہل بیت میں اہتمام سے اٹھا ہے۔ یہ وہ جنازہ تھا، امام کے بہت سے شاگرد تھے، کچھ امام سمجھتے ہوئے، کچھ فرزند رسول سمجھتے ہوئے، کچھ استاد سمجھتے ہوئے۔ امام کے جنازے پر اہل بیت کے جنازوں کی تو تاریخ ہی کتنی لرزہ براندام ہے، واقعاً دل کو دہلا دینے والی ہے۔ رسول اللہ کے جنازے پہ 11 لوگ تھے، فاطمہ کے جنازے پر سلام اللہ علیہ 7 لوگ تھے فقط۔ امام علی بن ابی طالب کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں تھا، سر پر ضربت تھی، دفن کے مقام کا پتہ نہیں تھا، صادق آل محمد نے بتلایا۔ اور کیا سناؤں آگے، امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی، حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں بچا تھا، کسی امام کا لاشا 3 دن تک نہیں رکھا رہا، فقط امام حسین علیہ السلام کا لاشا تھا۔ بہرحال امام صادق علیہ السلام کا تابوت جب جنت البقیع چلا تو کیا امام کی روح شاد ہوئی ہوگی، یا شاید امام نے تابوت ہی سے کربلا کا رخ کر کے کہا ہو کیا ہے میرے دادا حسین، کل آپ کے فرزند فقط زین العابدین تھے آپ کے لاشے پر، آج میرے جنازے کو اٹھانے والے اتنے لوگ ہیں۔ عزیزوں، امام زین العابدین، اس لیے کہ خود امام کا حکم ہے کہ جب بھی کسی امام کے یا کوئی بھی مصیبت بیان کرو تو اس میں حسین پر ضرور رو لینا۔ تو میں اختتام پر امام حسین کا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام پہنچے تو امام حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا، امام نے ٹکڑوں کو جوڑ کر قبر میں اترے، ہائے ہائے ہائے، اور انگشت شہادت سے قبر حسین پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوا ارشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔